بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس آف سیوکس فرسٹ ایئر، ابھی ہمارا فرسٹ چیپٹر ہی چل رہا ہے اور ٹاپک ہے ہمارا علم شہریت کا دیگر عمرانی علوم سے تعلق. آج ہم پڑھیں گے شہریت کا معاشیات سے کیا تعلق ہے. سب سے پہلے اسی طرح حسب معمول آپ بتائیں گے کہ شہریت میں ہم شہری کی زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں اور معاشیات میں ہم دولت اور حصول دولت کے بارے میں پڑھتے ہیں، معاشی امور کے بارے میں ڈسکس کرتے ہیں. تو دونوں میں مشابہت کیا پائی جاتی ہے؟ اس میں نمبر 1 پہ ہے کہ عمرانی علوم ہیں دونوں. علم شہریت اور علم معاشیات کا آپس میں اس لحاظ سے گہرا تعلق ہے کہ دونوں علوم کا تعلق انسان کے ساتھ ہے. معاشیات بھی ایک معاشرتی علم ہے جس میں دولت، معاشی امور اور آمدن و اخراجات پر بحث کی جاتی ہے. مارشل جو ماہر معاشیات ہے وہ معاشیات کو دولت اور حصول دولت کا علم قرار دیتا ہے. معاشیات کا انسانی زندگی پر گہرا اثر ہوتا ہے اور انسان ہی علم شہریت کا بھی بنیادی موضوع ہے، تو دونوں میں اس لحاظ سے مشابہت پائی جاتی ہے. نمبر 2 پہ ہم پڑھیں گے ماضی میں سیاسی معاشیات کے نام سے یہ ایک ہی علم تھا. 1887 سے قبل شہریت سیاسیات کا حصہ تھی اور علم معاشیات بھی علم سیاسیات کی ایک شاخ تھی، اور ان تینوں علوم کو سیاسی معاشیات کہا جاتا تھا. دور جدید میں ان تینوں مضامین کی جدا جدا سرحدیں مقرر کی گئیں. پھر آپ لکھیں گے شہریت اور معاشیات دونوں کا مقصد انسانی بہبود ہے. شہریت اور معاشیات کا اس لحاظ سے بھی قریبی تعلق ہے کہ دونوں انسان کی بھلائی چاہتے ہیں. ماہرین معاشیات نے دولت کی منصفانہ تقسیم اور معاشی مساوات کے قیام کے لیے کئی نظریات پیش کیے ہیں، اور ان کے علاوہ وہ عوام کی بھلائی کے لیے نت نئے طریقے بھی دریافت کرتے رہتے ہیں. تو علم شہریت کا مقصد بھی فرد اور عوام کی فلاح و بہبود ہے، اور معاشیات کا بھی، تو دونوں کا آپس میں یوں بھی قریبی تعلق موجود ہے. آگے ہم بتائیں گے کہ شہریت اور معاشیات کے مشترکہ موضوعات بھی ہیں اور کچھ ابواب اور مسائل بھی مشترکہ ہیں. علم شہریت فرد اور ریاست کے باہمی تعلقات اور ریاست کی طرف سے افراد کو مہیا کیے گئے معاشی مواقع کے بارے میں بحث کرتی ہے. معاشیات بھی ریاست کے بجٹ، آمدن، اخراجات، وسائل اور ان وسائل کو منصوبہ بندی کے تحت خرچ کرنے کے بارے میں غور کرتی ہے. اس کے علاوہ کمیونزم، سوشلزم، انفرادیت اور مزدوروں اور کسانوں کی فلاح و بہبود کے بارے میں نظریات کا تعلق بیک وقت شہریت سے بھی ہے اور معاشیات سے بھی، یعنی یہ تمام ٹاپکس ہم دونوں مضامین میں اسٹڈی کرتے ہیں. پھر آپ بتائیں گے سیاسی تحریکوں یا انقلابات کے معاشی اسباب بھی ہیں. علم شہریت اور علم معاشیات کا ایک اس لحاظ سے بھی قریبی تعلق موجود ہے کہ دنیا میں جتنی بھی سیاسی تحریکوں یا انقلابات نے جنم لیا ہے ان کے پس پردہ معاشی حالات ہی کار فرما تھے. کارل مارکس کا بھی یہی دعویٰ ہے کہ تمام انقلابات، تحریکوں اور جنگوں کے پیچھے معاشیات ہی جو ہے وہ اہم سبب پائی جاتی ہے. سیاسی تحریکیں، انقلابات اور بین الاقوامی جنگیں ان دونوں مضامین کے اہم اور مشترکہ موضوعات ہیں. پھر آپ لکھیں گے عالمی تعلقات کے قیام کے ضمن میں بھی شہریت اور معاشیات میں قریبی تعلق پایا جاتا ہے. جدید دور میں عالمی تعلقات کے قیام کے ضمن میں بھی شہریت اور معاشیات کا کیسے قریبی تعلق ہے کہ دنیا کے چھوٹے بڑے ممالک کے باہمی تعلقات اور خارجہ پالیسی میں معاشی پہلو نمایاں نظر آتے ہیں. آج کے دور کی جنگ ہتھیاروں سے زیادہ معاشیات کی جنگ ہے. امریکہ کی بین الاقوامی پالیسیوں کا تعین اس کی معاشی ضروریات اور مقاصد کو مد نظر رکھ کر ہی کیا جا رہا ہے، اور امریکی ماہرین مشرق وسطیٰ کے تیل، مشرق بعید کی صنعت اور مغربی یورپ کی معیشت کو سامنے رکھ کر ہی اپنی پالیسیاں تشکیل دیتے ہیں. یعنی بڑے سے بڑا ملک اور سپر پاور بھی آپ دیکھیں کہ وہ مالی معاملات اور معاشیات کو سامنے رکھ کر ہی اپنی پالیسیاں تشکیل دیتا ہے. پھر آپ بتائیں گے فلاحی مملکت کا قیام اور شہریت و معاشیات کا باہمی تعلق کہ شہریت اور معاشیات دونوں مضامین کا مقصد فلاحی مملکت کا قیام ہے. فلاحی مملکت سے مراد ایسی مملکت جو زیادہ سے زیادہ عوام کو زیادہ سے زیادہ خوشیاں بہم پہنچائے، ان کا معیار زندگی بلند کرے اور بنیادی ضروریات زندگی جو ہے ان کو فوری طور پر تمام عوام کو آسانی سے مہیا کی جا سکیں، آسانی سے ان کی رسائی میں ہوں، ان کی ریچ میں ہوں. اس کے بعد ہم دیکھیں گے دونوں مضامین میں کیا فرق پایا جاتا ہے علم شہریت اور معاشیات میں. تو سب سے پہلے آپ بتائیں گے کہ دونوں کا معیار الگ الگ ہے.
علم شہریت معیار قائم کرنے والا علم ہے، اچھائی اور برائی میں تمیز کرتا ہے، اچھائی کی راہ کو اپنانے اور برائی سے بچنے کی ترغیب دیتا ہے، جبکہ معاشیات میں تمام معاشی حقائق تو بتا دیے جاتے ہیں لیکن اچھے اور برے سے اس کا کوئی واسطہ نہیں ہے۔ پھر موضوعات کے لحاظ سے فرق ہے، ظاہر ہے دونوں الگ الگ مضامین ہیں، اگر کچھ موضوعات دونوں میں مشترکہ ہیں تو کچھ مضامین الگ الگ ہونے کی وجہ سے ہی دونوں ڈسپلن الگ الگ ہیں۔ معاشیات کی بنیاد مادیت پر ہے۔ علم یعنی نمبر 3 پہ اگر آپ دیکھیں تو فرق ہے، معاشیات کی بنیاد مادیت ہے، دولت، وسائل اور مادی ترقی یہی اس کے موضوع ہیں، جبکہ شہریت میں ہم انسان کی روحانی سکون، اس کی ذہنی تسکین اور اس طرح کے امور کے بارے میں بھی ڈسکس کرتے ہیں، اور مدعا اور مقصد یہ ہوتا ہے کہ انسان کی ذہنی اور روحانی سکون اس کو حاصل ہو سکے، اور اس لحاظ سے اس کو ترقی حاصل ہو۔ تو صرف مادیت سے شہریت کا تعلق نہیں ہے۔ اس کے بعد علم شہریت وسیع اور معاشیات محدود مضمون ہے، کیونکہ معاشیات میں ہم صرف انسانی زندگی کے معاشی پہلو پر تفصیل سے غور کرتے ہیں، جبکہ علم شہریت میں شہری کی زندگی کے سیاسی، معاشی، معاشرتی، اخلاقی تمام پہلوؤں کا مطالعہ کیا جاتا ہے۔ تو یوں دونوں مضامین میں فرق بھی پایا جاتا ہے۔